بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام محترم ناظرین، اللہ جل جلالہ انسان کو بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو عطا فرماتا ہے اس میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے۔ اولاد کی تربیت، اولاد کو نیک بنانا یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی درسگاہ انسان کی ماں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر معاونت باپ کی بھی شامل حال ہو جائے تو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ جن گھروں میں ماؤں نے تربیت اچھی کی ہے، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ والدین کتنے خوش رہتے ہیں، اور جن گھروں میں صرف ڈگریوں کی محنت ہو رہی ہے کہ بچے کے پاس ڈگری کیسے آ جائے، پیسہ کیسے کمانے والا بن جائے، ان گھروں میں بے سکونی کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ٹارگٹ ہمارا تربیت کا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ کے محبوب نے 3 اصول بیان فرمائے کہ نسلوں کو اگر سنوارنا چاہتے ہو تو ان کو 3 تحفے دے دو، ان کو 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ دو، تمہاری نسلیں تمہاری دنیا اور آخرت کی ٹھنڈک کا سامان بن جائیں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ حضور کی ذات سے جوڑ دو، حضور کی سیرت سے جوڑ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضور کے گھرانے کے ساتھ ان کی سیرت ان کے سامنے رکھو، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دو۔ بچوں کو اگر ہم یہ 3 چیزیں دینے میں کامیاب ہو گئے، حضرت علی حضرت فاطمہ کائنات کا خوبصورت ترین جوڑا، حضرت علی اللہ کے گھر سے آ رہے، اللہ نے پیدائش کی جو نسبت عطا فرمائی اللہ کے گھر سے آ رہے ہیں، اور فاطمہ رسول اللہ کے گھر سے آ رہی ہیں، کائنات کا سب سے خوبصورت ترین جوڑا۔ اور رب نے ان کو جو اولاد عطا فرمائی ان کا فوکس تربیت پہ تھا۔ ماں تربیت کیا کر رہی ہے کہ ہے میرے بچوں، کبھی بابا کا نام نہیں لینا، نام لے کے نہیں پکارنا، کبھی بابا کو چلتے ہوئے بھی کراس نہیں کرنا، ان کی طرف کبھی کمر نہیں کرنی۔ اے میرے بچوں، کبھی بابا کھڑے ہوں اور تم بیٹھے رہو، یہ کبھی نہ ہونے دینا۔ تینوں کام ساری زندگی بچوں نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاری۔ اور پھر بچے کیسے بنے؟ بچے کیسے بنے؟ سیدہ شبابی اہل جنت الحسن والحسین، کائنات کی جنتوں کے سردار بن گئے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ حجر اسود ایک پتھر ہے، اسی جنت کا ٹکڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کو چومتا ہے، اس کو اشارہ کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس مسلمان کے گناہوں کو سک کر لیتا ہے اور کل قیامت میں اس کی گواہی دے گا۔ اور حجر اسود کی یہ صفت ہے کہ یہ کبھی پانی میں ڈوب نہیں سکتا، یہ کبھی آگ سے گرم نہیں ہو سکتا، یہ اس کی صفت ہے۔ تو حجر اسود سے پیار کرنے والا کبھی آگ میں نہ جا سکے گا، حجر اسود کو بوسہ دینے والا جنتی بن گیا۔ تو یہ جنت کا ایک چھوٹا سا پتھر ہے، تو جو جنت کے مالکان ہیں، جو جنت کے مالک ہیں حسنین کریمین، جو ان سے پیار کرے گا وہ کدھر چلا جائے گا، اور جو ان کی بتائی ہوئی ترتیب پہ چلے گا اس کا رتبہ اور مقام کیا بن جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو تربیت دینا چاہتے ہیں تو حسنین کریمین کی زندگی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، سیدہ فاطمہ کی زندگی، اماں عائشہ کی زندگی، اماں خدیجہ کی زندگی، ازواج مطہرات بنات رسول کی زندگی، یہ اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیں۔ اگر اپنی اولاد کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی کامیاب ہو جائیں تو ہمیں یہ قدم اٹھانا ہوگا۔ اس سے ہمارے بچوں کی وہ تربیت ہوگی جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور تیسرے نمبر پہ جیسے صبح ناشتہ ہم کہتے ہیں بڑا ضروری ہے، اس سے کروڑوں گنا بڑھ کر صبح کی نماز ضروری ہے۔ اور بچوں اس وقت تک گھر سے نہیں نکلنا جب تک سورہ یاسین کی تلاوت نہ کر لو، جب تک قرآن پاک کی کم از کم ایک آیت سے تو بسم اللہ کرائیں۔ گھر سے جب نکلیں تو ایک آیت پڑھ کے نکلیں۔ اور بچوں کو ہمیشہ یہ تربیت، والدہ عموماً گھروں میں کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، والدہ اس کوشش میں ہوتی ہے